بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند اہم خصوصیات۔ شہسوار، تیز رفتار، جس نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر 3 بیعتیں کیں، جو بہادر، تیر انداز، محسن، سخی، مخیر، عالم فاضل تھے اور دوڑ میں گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی تعریف ان الفاظ سے کی، سلمہ ہمارے پیادے مجاہدین میں سب سے بہتر ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور زید بن حارثہ کے ساتھ 9 غزوات میں حصہ لیا، جس نے 77 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے جنہوں نے لمبی عمر پائی۔ یہ سن 74 ہجری میں فوت ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ بن العکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خیال ہے کہ اگر ہم پیدل دوڑنے والے شہسوار کی جوان مردی کا مشاہدہ کریں تو کیسا رہے گا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں حصہ لیا اور ایک دن میں 3 بیعتیں کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ پیدل جوان مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجالس کے بہت قریب تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے۔ ان میں سے محض اللہ اور اس کے رسول مقبول علیہ السلام کی رضا کے لیے اپنا گھر، مال اور خدمت چھوڑ کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا، وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، میرے چہرے کو کئی مرتبہ آپ نے تھپکی دی، میرے لیے کئی مرتبہ مغفرت کی دعا کی، کئی دفعہ میرے ہاتھ کی انگلیاں آپ نے گنی۔ یہ بہادر شہسوار ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، اور یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جو مدینہ منورہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کا تعلق ان صحابہ کرام میں سے تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے رہے، یعنی محدث کی مستند پر فائز رہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بہادر، تیر انداز، محسن، سخی اور عالم فاضل تھے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ بہادروں میں سے تھے اور دوڑ میں گھوڑے سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہادری کی دنیا میں انوکھی طرز کے بہادر اور شہسوار تھے۔ اس نے اکیلے ہی ایک مرتبہ پورے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ آئیے اب ہم اس جلیل القدر صحابی کی شخصیت کو جاننے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ صحابی سلمہ بن عمرو بن العکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عکو کا نام سنان بن عبداللہ ہے، اس کی کنیت ابو عامر اور ابو مسلم ہے۔ انہیں ابو الایاس سلمہ اور الحجازی مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ بیعت رضوان والے کون ہیں؟ سلمہ اور 3 بیعتیں۔ سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نامی گرامی شہسوار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ امام بخاری، امام مسلم اور علامہ محمد بن سعد نے یزید بن ابی عبیدہ کے حوالے سے اور انہوں نے سلمہ بن عکو کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 جنگوں میں شریک ہوا، پھر حدیبیہ، خیبر، حنین اور جنگ قد کا ذکر کیا۔ یزید کہتے ہیں کہ بقیہ جنگوں کے نام میں بھول گیا۔ اب ہم صلح حدیبیہ کے دن سلمہ بن عکو کو دیکھتے ہیں، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت پر بیعت کی۔ یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیعت کے لیے بلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نے موت پر بیعت کی اور یہ اعلان کیا کہ ہم میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی اور سلمہ بن عکو نے 3 مرتبہ بیعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایاس بن سلمہ اپنے باپ سلمہ بن عکو سے بیعت رضوان کے حوالے سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں یہ الفاظ مذکور ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیعت کے لیے بلایا تو میں نے سب لوگوں سے پہلے آپ کی بیعت کی، پھر دوسرے لوگوں نے یہ کے بعد دیگر بیعت کی، پھر درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ تم بھی میری بیعت کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو آپ کی بیعت کر لی۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بیعت کرو۔ پھر آپ نے بیعت لینا شروع کی، یہاں تک کہ جب آخر میں پہنچے تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سب لوگوں سے پہلے بیعت کی، پھر درمیان میں بیعت کی۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی پھر بیعت کرو۔ تو میں نے پھر تیسری مرتبہ بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ان تینوں بیعتوں میں حضرت سلمہ بن عکوع کے لیے فضل و شرف اور تکریم و تعظیم کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ جس نے موت کے معاہدے پر بیعت کی، بائے صورت کے درخت کے نیچے بیعت کا اعزاز حاصل کرنے والوں کے حق میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ سورۃ الفتح آیت نمبر 78۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ سلمہ بن عکوع ہمارے پیادے مجاہدین میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت سلمہ بن عکوع کے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عزت اور شرف حاصل ہوا، جبکہ آپ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ان پیادے مجاہدین میں سب سے بہتر ہیں جنہوں نے غزوہ ذی قد میں مقدور بھر کوشش کی۔ حقیقت میں حضرت سلمہ نے جنگ ذی قد میں بہادری و شہ سواری کے جوہر دکھلائے، جس سے جوان مردی کے میدان میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ غزوہ ذی قد کے بارے میں حدیث کے راویوں اور سیرت نگاروں کے متفقہ رائے ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے سن 6 ہجری میں واقع ہوا، البتہ کس مہینے میں ہوا اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری کا پختہ خیال یہ ہے کہ غزوہ ذی قد خیبر سے 3 روز پہلے وقوع پذیر ہوا، جیسا کہ اس کے نزدیک صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اسی موقف کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس غزوے کی داستان کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عینہ بن حسن الفزاری نے اپنی قوم کی جماعت سے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں پر جنگل میں حملہ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ ان اونٹوں پر بنو غفار قبیلے کا ایک مرد اور اس کی بیوی سوار تھے۔ انہوں نے مرد کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک کر وہ اپنے ہمراہ لے گئے اور عورت کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ بات سب سے پہلے ہماری اس داستان کے ہیرو سلمان بن عکوع کو معلوم ہوئی۔ آئیے ہم انہی کے زبان سے اس کی تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن عکوع فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں مذکور ہے، میں فجر کی اذان سے پہلے باہر نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹیاں ذی قد مقام پر گھاس چر رہی تھیں۔ مجھے عبد الرحمن بن عوف کا غلام ملا، اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹیاں پکڑی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کس نے پکڑی ہیں؟ اس نے کہا قبیلہ بنو غطفان نے۔ میں نے 3 مرتبہ چیختے ہوئے با آواز بلند کہا لوگو خطرے سے آگاہ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی آواز پورے مدینے میں پہنچا دی، پھر میں نے سیدھے منہ دوڑ لگا دی اور انہیں جا لیا، وہ پانی پی رہے تھے۔ میں نے ان پر تیروں کی بوجھاڑ کر دی اور ماہر تیر انداز تھا، تیر اندازی کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا میں عکوع کافر زندہ ہوں، آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے۔ میں یہ رضیہ جملے مسلسل کہتا رہا یہاں تک کہ میں نے ان سے اونٹیاں چھڑا لیں اور 30 چادریں چھین لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ بھی آپ کے ہمراہ پہنچ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قوم کے افراد کو پانی کے چشمے پر گھیر دیا، وہ بڑے پیاسے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کی طرف آپ اپنے ساتھیوں کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن عکوع جب آپ نے قابو پا لیا تو اب جانے دیجئے۔ پھر ہم واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ سلمہ بن عکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اسبا نامی اونٹنی پر بیٹھے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ وہ اپنی جوان مردی و بہادری اور قوم کو شکست سے دوچار کرنے پر بڑے خوش تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کو دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا تھا۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچے تو مسلمانوں میں سے ایک انصاری شخص جو بہت تیز دوڑتا تھا آواز دینے لگا کوئی ہے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے جو مدینے تک میرے ساتھ دوڑ لگائے۔ وہ بار بار یہ چیلنج دہرا رہا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تجھے کسی کی عزت کا خیال نہیں؟ کیا تجھے کسی شریف آدمی کا ڈر نہیں؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اس شخص سے دوڑ کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا دل چاہتا ہے تو اس سے مقابلہ کر دیکھو۔ میں نے عرض کیا اب میں اس شخص کے پاس جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلمہ بن اکو چھلانگ لگا کر اونٹنی سے نیچے اترے، پھر میں ایک دو جست لگا کر اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے آگے نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر میں نے اس سے آگے نکل گیا اور ہم مدینے پہنچ گئے۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکو کی بہادری اور جوان مردی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو قتادہ ہمارا بہترین شہ سوار ہے اور سلمہ ہمارا بہترین پیادہ سپاہی ہے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ شہ سوار کے لیے 3 حصے ہیں، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، اور پیادے کے لیے 1 حصہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ درج ذیل واقعے سے سلمہ بن اکو کے دوڑ کے میدان میں سب رنگ جوہر کی نشاندہی کرتا ہے۔ سلمہ بن اکو بذات خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کی جانب سے ایک جاسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف آیا۔ دوران سفر اس سے ملا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جا ملو اور قتل کر دو۔ حضرت سلمہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے، وہ اسے جا ملے، اس کی اونٹنی کے لگام پکڑی اور اسے قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی اونٹنی اس سے چھینا ہوا مال لے آئے۔ آپ نے وہ مال سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دے دیا۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر مواقع کی جھلکیاں۔ دور نبوت کے زیر سایہ حضرت سلمہ بن اکو نے بڑے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت سلمہ بن اکو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 جنگوں میں شریک ہوا اور زید بن حارثہ کے ہمراہ 9 غزوات میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امیر لشکر نامزد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جو جنگیں لڑیں ان میں غزوہ خیبر بھی تھا۔ اسی روز حضرت سلمہ بن اکو نے بڑے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ یہ فتح خیبر کے دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے۔ اس روز ان کی پنڈلی پر تلوار کا وار ہوا اور اس کا اثر فوت ہونے تک باقی رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکو کی پنڈلی میں تلوار کے وار کا اثر بچشم خود دیکھا۔ میں نے پوچھا اے ابو مسلم یہ وارد کب اور کیسے لگا؟ فرمایا یہ وار مجھے جنگ خیبر کے دوران لگا۔ وار ایسا خطرناک تھا کہ لوگوں نے کہا کہ سلمہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں زخمی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے 3 مرتبہ دم کر کے پھونک ماری، مجھے کوئی تکلیف باقی نہ رہی، یہاں تک کہ یہ وقت آ پہنچا۔ سلمہ بن اکو کے ساتھ مغازی غزوات اور شہ سواری کا سفر بڑا ہی خوشگوار گزرا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی امارت میں لڑی گئی ایک جنگ میں سلمہ بن اکو کے حصے میں ایک کنیز آئی جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جنگ موتا میں زید بن حارثہ کی امارت میں حصہ لیا اور اس میں حضرت سلمہ بن اکو نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ وہ سرزمین شام کے اس غازی لشکر میں شریک ہونے والے مجاہدین میں سے ایک تھے۔ سلمہ بن اکو اور ان کے ذاتی فضائل و منافقت۔ سلمہ بن اکو کی شخصیت میں بہت سی محبوب نظر اور قابل قدر خوبیاں جمع ہو گئی تھیں جو ان کی بلند ہمتی اور جہان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اعلیٰ مقام و مرتبہ کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوشاں رہے۔ سلمہ بن اکو کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سچائی کو پسند کرتے ہیں اور جھوٹ سے ان کو نفرت تھی، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ سلمہ بن اکو کا بیٹا ایاس بن سلمہ اپنے باپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد اپنے باپ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ ان کی بلند اخلاقی ہے، جبکہ جھوٹ وہ راستہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس راستے پر چلے یا وہ جھوٹ سے متصف ہو۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکو نے دیہات میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے دیہات میں زندگی گزارنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کی بہادری اور شہ سواری کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بخوشی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے اقتدار کو پہچانتے تھے اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے دین اور دنیا کے حوالے سے ان کے لیے کیا بہتر ہوگا۔ سلمہ بن اکو کافی عرصہ دیہات میں رہے۔ ایک روز مدینہ منورہ میں آئے۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور ان سے کہا
اے سلمہ کیا تو نے ہجرت سے روگردانی اختیار کر لی ہے؟ سلمہ بن اکو نے کہا معاذ اللہ، اے عبداللہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ماتحت ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں اے بنو اسلم دیہاتی زندگی بسر کرو، وہاں کھلی ہواؤں میں سانس لو اور پہاڑی گھاٹیوں میں سکونت اختیار کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہماری ہجرت میں کوئی نقصان واقع نہ ہو جائے، یعنی ہجرت کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی جاؤ مہاجر ہی رہو گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی مستند میں سلمہ بن عقود سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہمارے دیہات والے ہو اور ہم تمہارے شہر والے ہیں۔ حافظ حدیث و ماہر علم سلمہ بن عقو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کی علمی زندگی میں بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا قوی حافظہ عطا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات سنتے اسی وقت اسے زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، اسی لیے وہ حافظ راویوں میں سے تھے۔ حضرت سلمہ بن عقو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان سے مروی احادیث کی تعداد 70 ہے، جن میں 16 احادیث متفق علیہ ہیں، 5 احادیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ منفرد ہیں اور 9 میں مسلم رحمۃ اللہ منفرد ہیں۔ سلمہ بن عقو سے ان کے بیٹے ایاس اور غلام یزید بن ابی عبید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حسن بن محمد بن حنفیہ اور دیگر صحابہ تابعین نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سلمہ بن عقو سے مروی احادیث صحیح، سنن، مسانید اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بکھری پڑی ہیں۔ ان کی روایت میں سے ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسلم قوم کی طرف نکلے، وہ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی اسماعیل تیر اندازی کرو، تمہارا باپ تیر انداز تھا، تیر اندازی کرو۔ میں 2 فریقوں میں سے ایک فریق بنو فلا کی طرف ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے فرمایا تیر پھینکو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کس طرح تیر پھینکیں؟ آپ تو بنو فلا کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ وہ مشہور معروف احادیث جو سلمہ بن عقو نے روایت کی، ان میں سے ایک چھینک کے جواب دینے کے حوالے سے حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمہ بن عقو سنت نبوی اور ادب نبوی کو بہت زیادہ پیش نظر رکھتے تھے۔ چھینک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو اپنا ہاتھ یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، اس سے آپ کی آواز پست ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں سلمہ بن عقو روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اسے دوسری چھینک آئی، ایک روایت میں آیا دوسری، پھر تیسری چھینک آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو زکام ہے۔ یہ اور اس قسم کی بہت سے احادیث حضرت سلمہ بن عقو سے مروی ہیں جو کتب حدیث میں بکھری پڑی ہیں، اور ان میں بعض احادیث کا ہم نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ طویل عمر پانے والوں میں سے شہ سوار صحابہ سلمہ بن عقو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی اور وہ 90 سال تک پہنچے، اور حضرت سلمہ نے اپنی ساری عمر حصول علم، جہاد اور روایت حدیث کے خدمات سر انجام دینے میں گزاری۔ حضرت سلمہ بن عقو نے اپنی عمر کا کچھ حصہ تو مدینہ منورہ میں گزارا، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جس جماعت میں تھے اس میں عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے مدینہ منورہ کے لوگ فتویٰ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر اپنی وفات تک یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حدیث رسول کو بیان کرنے کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ حضرت سلمہ بن عقو ربضہ میں رہائش پذیر رہے، وفات سے چند دن پہلے مدینہ منورہ منتقل ہوئے اور وہاں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ انہوں نے سن 74 ہجری میں وفات پائی، ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ ہم نے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذکرہ نگاری میں بہت فائدہ اٹھایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی
ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔